بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية على المسلمة وكما قال عليه الصلاة والتسليم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لائق عزت و تکریم صدر جلسہ شہ نشیب تشریف فرما معزز علماء دین اطراف و اکناف سے تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام حفاظ اعظام بستی کے معمر حضرات نوجوانوں عزیز طلبہ پردہ نشی اسلامی مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے بستی کے حضرات کہ جن کی فکر کا یہ اماجگاہ اور جن کی محنتوں کا کاوشوں کا کوششوں کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ طلباء نے بہترین انداز میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کیا اور بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ ہی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے ساتھ ساتھ اسے مغفرت کا ذریعہ بنائے. علماء نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ چیزوں پر مرتب ہوتی ہے کہ علم مشقت پر مرتب ہوتا ہے. جس قدر مشقت ہوگی اس قدر علم اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. سمجھا فرمایا من طلب العلا سہر اللیالی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو اونچائیوں کی تمنا کرے گا وہ راتوں کو جاگے گا. چونکہ اس وقت اس زمانے میں علم کی تلاش خصوصاً راتوں کو جاگ کر کی جاتی تھی. ابھی تو ہمارا مکتب دن میں چلتا ہے ورنہ پہلے جو ہے شروع سے بچپن سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک انسان جو ہے علم کی تلاش میں رہتا تھا. ہمیشہ دور دراز کے سفر دور دراز کے اسفار میں ہمیشہ لگا رہتا. تو جس قدر مشقت ہوگی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیں گے. یہ بات یقینی ہے کہ مشقت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازے گا. تو علم مرتب ہوگا مشقتوں پر, اور جس قدر انسان علم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس علم پر اللہ معرفت کو مرتب کرے گا. اللہ اپنی پہچان کو مرتب کریں گے جو حقیقی مقصود ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَالَ الْعُلَمَاءُ يَعْبُدُونَ أَيْ يَعْرِفُونَ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے عبادت نہیں, عبادت سے مراد رب کی معرفت رب کی پہچان ہے کہ رب کو پہچان کر جو انسان زندگی گزارے گا وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے. ہم دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد ایمان میں داخل ہوئے. فجر کی نماز کے بعد ایمان میں داخل ہوئے. ظہر سے پہلے ان کی وفات ہوئی. زندگی میں کوئی نماز نہیں کہ فجر کے بعد ایمان لائے ظہر سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. تو زندگی میں کوئی نماز نہیں, روزے کا کوئی موقع نہیں, حج کا تو کوئی موقع نہیں, زکوٰۃ کوئی ادائیگی کا تصور نہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روایتوں میں ہے کہ وہ جنتی ہے. حالانکہ عبادتیں نہیں تھی, کوئی عبادت کا موقع ہی نہیں تھا.
لیکن ایمان آیا، رب کی معرفت آئی، رب کی پہچان آئی، جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ تو اصل مقصود رب کی پہچان ہے جو علم پر آتی ہے۔ تو مشقتوں پر علم اللہ مرتب کرتے اور علم پر اللہ معرفت کو مرتب کرتے کہ جتنا علم انسان آگے پڑھتا چلا جائے گا اس سے رب کی پہچان آئے گی۔ اسے فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے انسان کبھی بھی اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا، بغیر علم کے نہیں پہچان پائے گا، کہ علم کا حصول اسے اپنے رب کی معرفت، رب کی پہچان دلائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جن کے پاس علم دین ہے وہ لوگ اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے دونوں درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے، ایک جگہ فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ تو رب کی معرفت اللہ علم پر مرتب کریں گے، اور معرفت جتنی آئے گی اس پر اللہ خشیت کو، تقوی کو مرتب کریں گے، خشیت کو، تقوی کو مرتب کریں گے۔ کہ پہلے مشقت تھی پھر علم آیا، علم بہت زیادہ آیا تو معرفت نے رب کی پہچان آئی، اور رب کی جب پہچان آئی تو اس پر اللہ نے اپنی خشیت دی، اپنا تقوی دیا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر زندگیوں میں آیا، تقوی آیا، اور پھر اس تقوی پر اللہ اپنا انعام، اپنا فضل مرتب کرے۔ یہ ترتیب ہے کہ پہلے مشقت ہے، پھر علم ہے، پھر معرفت ہے، پھر معرفت کے بعد تقوی ہے، خشیت ہے، اور پھر اس تقوی پر، اس خشیت پر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور کیسے انعامات ہیں پھر تقوی پر؟ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اللہ قرآن مجید میں اعلان کرتے 5 انعامات سے نوازیں گے، 5 انعامات۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اسے 5 انعامات سے ضرور نوازیں گے۔ سب سے پہلے یوں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بتائے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر، آگے دریا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے یوں کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، کہ آگے جائے تو ڈوب جائے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو مر جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ خشیت تھی، رب کا ڈر تھا، دل میں تقوی تھا، اعتماد تھا، تو اللہ نے تقوی پر کیسی راہیں کھولی، یوں فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ نہیں میرا رب میری ضرور رہبری فرمائے گا۔ تو اللہ نے راستہ بنایا۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا اسے راستہ بتائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے لیے آج پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا دوسرا انعام ہم اس کو یہ دیں گے کہ ایسی جگہ سے اسے روزی دے گے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ رزق کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے، انسان کے کسب سے نہیں ہے۔ ہاں، کہ رزق کا تعلق اللہ کے فضل سے۔ تو جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ یوں فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے رزق دے گے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ نے صحابہ کو 2 اعتبار سے، 2 طریقوں سے دیا، ایک تو گمان کے خلاف دیا، دوسرا عقل کے خلاف دیا۔ گمان کے خلاف دیا صحابہ کو، عقل کے خلاف دیا۔ گمان کے خلاف کیسے دیا؟ کہ باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے، جیسے آم کے باغات ہیں، سال میں 1 مرتبہ آم آئے گے، دوسری مرتبہ آم نہیں آئے، دوسرے سال آئے، تو پورے سال میں 1 مرتبہ پھل دے گے۔ صحابہ کرام کے باغات سال میں 2 مرتبہ کھجوریں دیتے، 2 مرتبہ کھجوریں، تو سبب سے مل رہا ہے، لیکن گمان کے خلاف۔ گمان تو یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ کھجور کے درختوں پر کھجوریں آئے گی، لیکن صحابہ کے کھجور کے درختوں پر سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آئے۔
اللہ صحابہ کو دے رہے گمان کے خلاف، اور صحابہ کو دے رہے عقل کے خلاف، کہ صحابی استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے، پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے، تو قریب میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے ایک چوہا نکلا ہے، تو صحابی نے اپنی ٹوپی، بعض روایتوں میں ہے اپنا عمامہ نکال کر اس چوہے پر رکھ دیا، روایتوں میں ہے۔ تو اس کا دوسرا ساتھی چوہا آیا، گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھی کو چھوڑ دو، جس پر آپ نے ٹوپی رکھی اسے چھوڑ دو۔ تو صحابی تو پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے، چھوڑنے کا ارادہ تو ایسا تھا نہیں، تو جو ساتھی چوہا تھا وہ سوراخ میں چلا گیا، سوراخ سے ایک اشرفی نکال کر لے کر آیا کہ بھئی یہ لے لو، اسے چھوڑ دو۔ تو صحابی نے پھر نہیں چھوڑا، تو وہ چوہا پھر چلا گیا، پھر اشرفی لے کر آیا، یوں بار بار جاتا رہا، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ گیا ہو، بعض روایتوں میں 11 مرتبہ گیا، اور 11 اشرفیہ لے کر آیا، 12ویں مرتبہ گیا خالی تھیلی لے کر آ گیا کہ بھئی اب کچھ نہیں ہے اندر۔ تو صحابی مسکرائے، اپنا عمامہ یا اپنی ٹوپی اٹھائی، اس چوہے کو چھوڑ دیا، وہ 7 یا 11 اشرفیہ اس تھیلی میں ڈال دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا، کیا کریں؟ یعنی ان اشرفیوں کا کیا حکم ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذَلِكَ رِزْقٌ يُعْتِي اللَّهُ مِنَ اللَّهِ يُعْتِيهِ مِنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا رزق ہے، يُعْتِيكَ مِنَ اللَّهِ، جو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالا تھا؟ کہا نہیں، سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالا، وہ چوہا لاتا رہا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہاتھ نہیں ڈالا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہاتھ ڈالتے صحابی تو پھر اس مال کی تحقیق ہوتی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال کا حاصل کرنا ایک سبب ہے، اور جہاں سبب میں انسان کا جسم استعمال ہو جائے تو اس سبب، چاہے وہ سبب حلال ہو، اللہ اس کی تحقیق کرائیں گے، اس کا حساب ہے، اس کا حساب لیں گے کہ سبب کا اختیار کرنے میں گرچہ حلال سبب تھا، اس کے اختیار کرنے میں انسان کا جسم لگا ہے، جان لگی ہے، تو اس کا حساب ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا فضل ہو، اللہ کا فضل کا حساب نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے صحابہ کو عقل کے خلاف دیا، گمان کے خلاف بھی دیا، عقل کے خلاف بھی دیا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ دوسرا انعام جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے کہاں ایسی جگہ سے رزق دیں گے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے ہر کام کو آسان کریں گے، ہر کام کو آسان۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، اللہ اس کے ہر کام کو آسان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، تو بادشاہ کی عادت ہوا کرتی تھی پہلے زمانے کے اندر کہ رات میں اپنا حلیہ تبدیل کر کے لوگوں میں، گلیوں میں گشت کیا کرتے اور لوگوں سے ان کا اندیا معلوم کرتے کہ بادشاہ کیسا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی بھی عادت تھی گلیوں میں گھس کر جو ہے معلوم کرتے کہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ ہے جس کا نام داؤد ہے، اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں بڑا منصف بادشاہ ہے داؤد علیہ السلام، بہت اچھے بادشاہ ہیں، تمام کا کام کرتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام گھومتے حلیہ تبدیل کر کے، تو ساروں کی طرف سے اچھی باتیں آ رہی کہ ظاہر سی بات ہے نبی ہیں، نبی کے خلاف، نبی تو ویسے بھی گناہوں سے معصوم۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ داؤد علیہ السلام جو ہے چونکہ بادشاہ وقت ہے تو بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، یعنی بیت المال اسلامی مملکت میں آج بھی ہوتا ہے، تو بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، 2000 کا وظیفہ لیتے، ہر ماہ 2000 روپے، کہ ظاہر سے بات ہے بادشاہ وقت ہے، اس کے ذمہ بہت سارے مملکت کے امور ہیں،
تو وہ اپنی تجارت تو کر نہیں سکتے. اگر اپنی تجارت میں لگ جائیں گے تو بادشاہی کے امور، مملکت کے امور کون سنبھالے گا؟ تو بیت المال سے وظیفہ لیتے. لیکن چونکہ نبی کی شان کے تھوڑا الگ چیز لگ رہی تھی تو اللہ کو یہ چیز تھوڑی عجیب سی لگی، تو اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. داؤد علیہ السلام جب رات میں گشت کرے تو اس فرشتے کو جو انسانی شکل میں تھا پوچھا کہ بھائی داؤد تمہارے نظروں میں کیسا بادشاہ ہے؟ اس فرشتے نے کہا جو انسانی حلیے میں تھا، کہا بادشاہ تو بہت اچھے ہیں، خاص صرف ایک چیز کچھ عجیب سی لگتی ہے. کہا کیا؟ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں جو نبی کے علو شان کے کچھ نامناسب ہے. نبی کے عالی شان اس کے نامناسب لگتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت اس وقت جو ہے فکر لاحق ہو گئی کہ بیت المال سے وظیفہ، کھٹک گئی بات. اللہ سے مانگا کہ اللہ کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لوہاری کا کام کرے، لوہار بن. تو بادشاہ وقت کو کہا جا رہا ہے کہ لوہار بن جائے. آج کے زندگی میں تصور کے خلاف ہے کہ کوئی بادشاہ کو کہے کہ آپ لوہار بن جاؤ. کہاں بادشاہ کا مرتبہ، کہاں بادشاہ کا رتبہ، اور اس بادشاہ کو کہا جائے کہ آپ لوہار بن جاؤ. آج کے زندگی میں، آج کے معاملات میں یہ بات تصور کے خلاف ہے. تو داؤد علیہ السلام کو کہا اللہ نے لوہاری کا کام کرے، زرہ بنائے. الزرہ لوہے کی، زرہ اسے کہتے ہیں جنگ میں جو مکمل لباس پہنا جاتا ہے اور پورا کے پورا لوہے کا ہوتا ہے، اسے بنایا جائے، یعنی زرہ بنائی جائے. تو بادشاہ وقت ہے، زرہ کیسی بنائے؟ تو اللہ نے آسانی کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر زندگیوں میں لائے، اللہ اس کے لیے اس کے معاملات کو آسان کرتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کیا. جس طرح موم نرم ہو جاتی ہے کہ انسان جیسے چاہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈھال سکتا ہے، لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر نرم ہو گیا بالکل، اور جیسی چاہے وہ زرہ بناتے. اور یوں فرمایا، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ بیت المال سے ایک مہینے میں 2000 کا وظیفہ لیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. اور جب سے زرہ بنانے لگے تو صبح سے شام تک ایک زرہ بناتے، شام میں اسے بازار میں بیچ دیتے اور اسے 6000 میں بیچتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کرے گا. یہ تیسرا انعام. اور چوتھا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا. فقط گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے. اور کفارہ بھرپائی جسے کہتے ہیں. اور بھرپائی کیسے؟ یعظم لہو اجرا. اللہ نے پانچواں انعام یہ نقل کیا کہ ہم اسے اجر عظیم دیں گے. اور جس کو اللہ اجر عظیم کہیں، جس کو اللہ بڑا کہیں، اس کے بڑا ہونے کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو یہ 5 چیزیں، 5 انعامات ہیں جو کس پر ملی ہیں؟ تقوی پر، خشیت پر. اور خشیت آئی ہے رب کی معرفت پر اور رب کی پہچان پر. اور رب کی پہچان آئی ہے رب کے علم پر. اور رب کا علم آیا ہے مشقتوں پر. تو جس طرح بچپن سے 55 تک انسان علم کی خاطر مشقتیں برداشت کرے گا، اللہ آگے کے مراحل اس کے لیے اتنے آسان کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں. چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، ماشاءاللہ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بستی کو بے انتہا قبول فرمائے. اور بچوں نے جس اعتبار سے پروگرام پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر انہیں علم کا چاند بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر چمکائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے انتہا قبول فرمائے. اب میں آخر میں ہمارے مفتی شاہ صاحب سے مختصر دعا کی درخواست کروں گا کہ دعا کریں اور دعا پر اس اجلاس کا اختتام فرمائیں. دعا سے پہلے میں 2 انعامات ہیں. الحمدللہ اس سال جامعہ طاہرات البنات سے 2 طالبہ فارغ ہوئے ہیں.
महक अबू बकर सोलकर और सानिया किफ़ायत मंसूबकर। मैं उनके सरपरस्त से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना इनाम हासिल करें। मैं सदर जलसा से इल्तिमास करता हूँ कि वो नवाजें।